تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم آج سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 شروع کریں گے. تو لاسٹ لیکچر میں ہمارا پارہ نمبر 1 ختم ہو گیا تھا. آج پارہ نمبر 2 آیت نمبر 142 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاؤں گی. آیت نمبر 142. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا تھا. اصل میں لوگ یہ میں نے عام طور پہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ہمارا قبلہ اول ہے؟ ہمارا قبلہ اول وہی ہے جو قبلہ ابراہیمی ہے. خانہ کعبہ دنیا کا پہلا قبلہ ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے. صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف. تو دنیا کا قبلہ اول دراصل خانہ کعبہ ہے، جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اس کی تعمیر نو کی دوبارہ تعمیر کی. تو قبلے کی تبدیلی جو تھی جب مدینہ میں آئے تو اللہ کی رضا پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات لوگوں پر اس طرح سے اتارے بتدریج کہ ان کو تیار کیا جائے، کیونکہ دراصل تو ایمان سے بھرپور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کرنا تھی. تو ایسے احکامات جن کو ثانوی کیا جا سکتا تھا وہ بعد میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تبدیلی قبلہ کی ترغیب نہیں دی، تاکہ پہلے ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں اور ان مسائل کو بعد میں ان سے جو ہے نپٹا جا سکے. تو پھر تقریباً 16-17 ماہ کے بعد مدینہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے شدید محبت تھی، اور وہ مسلسل اللہ سے دعا گو تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کرنے کا حکم دے دے. تو پھر یہ ہوا، وہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. اور ایک مسجد میں جو مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی، کیونکہ وہیں پر ایک قبلے سے دوسرا تبدیل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کرم کی نوازش کی، ان کی خواہش پوری کی، اور ان کو وہی قبلہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا تھا، اور واپس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو دوران نمازی عصر کے وقت ان کو دوران نمازی حکم دیا قبلے کی رخ کو تبدیل کرنے کا. اور اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو کہ مدینہ میں ہے. جو زائرین جاتے ہیں وہ اس کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت سارے جو ہے حکمت، اس سے بہت مصلحت اس میں تھی. تو شروع میں یہ ہوا کہ جن لوگوں میں ایمان کو مضبوط کرنا تھا ان کو ایزیلی ہر چیز کا موقع ملا، اور جب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تو مضبوط ایمان والوں کو قبلے کی تبدیلی سے کوئی غرض نہ تھا. ان کو تو اللہ کا حکم ماننے سے غرض تھا. جو اللہ کے ہو گئے ان کو اس سے کیا لگے کہ کیا مشرق اور مغرب ہے، ان کو تو اللہ کا حکم چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، ان کی ترجیح یہ ہے. اور جو لوگ منافقین تھے انہوں نے اس تبدیلی کا بہت برا منایا، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنا پرانا مذہب ہی رکھا ہوا تھا. تو جب بھی کسی مشن کا کامیابی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو مینلی ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ مخلص لوگ، زیادہ سنسیئر لوگ، اور کم مخلص لوگ، کم سنسیئر لوگ، یا منافق لوگ جو اس کے بعد آتے ہیں وہ الگ ہو جائیں. یعنی کہ آپ ایمان والوں کو اور اپنے ساتھ ایک لائل ٹیم کو پہچان سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اس وقت پھر جو ہے جن لوگوں نے مخالفت کی اس سے ان کی منافقت ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے ابھی بھی پرانے دین کی محبت ہی رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے اس لیے یہ وہ تبدیلی نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے پرانے قبلے پہ قائم رہنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان قریب اور نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی جو درجہ ہے وہ کھول کے رکھ دے گا.
اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مومنین کی جماعت پر۔ تو مشرق و مغرب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہی کی تفسیر آگے بھی آئے گی کہ جو ہے آپ دوران سفر ہو تو اجازت ہے کہ کسی بھی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ جنگ کے میدان میں جہاں دل مانے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جب مجبوری ہو تو آپ کسی بھی طرف رخ کر لیں، ساری کی ساری سمت اللہ کی ہے۔ اور اگر تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک خانہ کعبہ کی طرف کہا گیا ہے تو وہ ایک مرکز ہے، وہ ایک یونٹی کے لیے، ایک تنظیم سازی کے لیے۔ اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جو اس کے مرکز میں ہے، یعنی آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس خانہ کعبہ دنیا کا مرکز ہے، اور یہی وہ مرکز ہے جس کے اوپر بیت معمور ہے، ٹھیک اسی جگہ پر۔ تو یہ جو ہے مرکز اللہ کی پہچان کا، اللہ کے گھر ایک مرکز کے طور پہ ہے، اور دراصل بھی دنیا کا میپ کے حساب سے بھی دنیا کا مرکز ہے۔ آیت نمبر 143 میں آیت پڑھوں گی، پھر آپ اس کی وضاحت ڈسکس کریں گے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت یعنی اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے، وہی جو ابھی بات کی وضاحت ہو رہی تھی، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی کون ہے جو فوری طور پہ عمل کرتا ہے اور کون ہے جو سوال کرتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام میں عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ تو جو اللہ کا عشق ہے اس کو تو صرف ایک اشارہ، ایک حکم چاہیے، سوالات نہیں کہ کیا، کیوں، کیسے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے، یعنی کہ اپنی پرانی روش کو تبدیل کرنا اور اللہ کے حکم سے خود کو بدل لینا، اپنا طریقہ بدل لینا، اپنی سوچ بدل لینا، یہ کام اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا کسی بھی حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کسی نئے راستے کو منتخب کرنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو بدلنا مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا جو ہے، آپ کا صلہ، آپ کا ریوارڈ ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 144 ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ انہیں خوش کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں اور اللہ ان کی رضا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آپ کو بھی ہم ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی رب العالمین رحمت للعالمین کی رضا چاہ رہا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، اور اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ آپ جہاں کہیں ہو اسی طرف آپ اپنا منہ پھیر لیا کریں، جو اگر ڈائریکشن پتہ ہے، اور اگر نہ پتہ ہونے کی صورت میں تو ہر طرف مشرق و مغرب خدا کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کو یہ بات پتہ تھی کہ آخری نبی کا قبلہ ابراہیمی ہے، یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو منافقین تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا قبلہ تو وہ ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جب وہ کر دیا تو وہی منافق کہتے تھے ہم نے تو اسی پہ رہنا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف مشرکین ہیں اور یہ تنگ کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ ابھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور یہ منافقین کس طرح سے صرف اور صرف اہل ایمان کو تنگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 145 اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔
اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کہ یہ منافقین الگ ہو گئے، ان کا پتہ چل گیا اور یہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ منافقین تھے، انہی میں مشرکین تھے۔ اور پھر یہ کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ ہے تو ضرور بیت المقدس، لیکن اس کے بھی حصے ہیں، ایک جانب سے اس کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے اور دوسرا بالکل دوسری جانب سے، یعنی ان کے بھی قبلے الگ الگ ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کئی معاملات میں مل جاتے ہیں، تو یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اور یہیں سے آپ کو ان کے کفر کا بالکل وضاحت کے ساتھ ثبوت مل جائے گا۔ اور آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے مومنین کو، صحابہ کرام کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ سمن بکیون عمشن ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آنی وہ تبدیل نہیں ہوں گے، آپ ان کے جو ہے باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کر وقت ضائع نہ کریں۔ آیت نمبر 146، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو اہل کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل، جو یہ سب مانتے ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں جو آخری نبی کو بالکل پہچانتے ہیں، کیونکہ آج انہی دین کے ماننے والے ان سب کے دجال کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان انبیاء نے دجال کے بارے میں جو اتنی بات آنا ہے، ساری پیشگوئیاں کی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی کی نہ کی ہو؟ تو یہ بالکل قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے ایک ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، اور ان میں سے جو صحیح ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھے اور بڑے صاف دل کے تھے، جو ان میں صحیح ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، جو اپنے دین میں سچے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور جو خود اپنے دین میں بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس میں بھی اس کی باتوں کو بھی نہیں مانتے جو خود ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم نے اس لیکچر میں 146 تک آیات کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔